بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محموس کے قواعد اور قوانین میں سے اگلا قانون آمنا اومنا ایمان والا قانون ہے۔ اس کا متن بالکل واضح اور آسان ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی ایک ہی کلمہ میں دو حمزہ ہیں ایک ساتھ جمع ہیں، ان دو حمزہ میں سے پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو پھر دوسرے حمزہ کو یہ تبدیل کریں گے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے۔ پہلے حمزہ کی جو حرکت ہے وہ تین ہو سکتے ہیں: زبر، پیش اور زیر۔ اگر زبر ہو تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلیں گے، جیسے اس کی مثال ہے آمنا۔ اس کی اصل ہے امنا کہ یہاں پر پہلے حمزہ کی حرکت وہ فتحہ ہے، زبر ہے، تو زبر کے موافق حرف علت الف سے اس کو بدل دیا۔ دوسری صورت ہے کہ پہلے حرف کی حرکت پیش ہو، جیسے اومنا، اصل میں اومنا ہے تو پیش کے موافق حرف علت جو ہے وہ واو ہے، دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، جیسے اومنا سے ہم نے بنا دیا اومنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے حمزہ کی حرکت زیر ہو، تو زیر کے موافق حرف علت یا ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے وجوباً بدلیں گے جب پہلے حمزہ کی حرکت جو ہے وہ کسرہ ہو اور زیر ہو، جیسے ایمانن ہے تو ایمانن سے ایمانن ہو جائے گا۔ اس قاعدے کے جو شرائط ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں کہ جی وہ دو حمزہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان دو حمزہ میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو۔ تو جب اس طرح ہوگا تو پھر یہ قاعدہ جاری ہوگا کہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے وجوبی طور پر جو ہے وہ بدلا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قاعدہ کے جاری ہونے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس قاعدہ کو جاری کرنے کے لیے جیسے ہم نے پہلے بھی یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ جب ہم کوئی قانون جاری کرتے ہیں، کسی قانون کا اجرا کرتے ہیں، تو اجرا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ کلمہ لینا ہوتا ہے، جیسے ہم یہاں پر لیتے ہیں آمنا، پھر اس کے لیے اصل نکالتے ہیں کہ یہ آمنا اصل میں امنا، پھر اس کا وزن بر وزن افعال ہے۔ پھر اس کی حالت واقعہ سے بات ہوتی ہے کہ اس کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہے، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے۔ اب اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اس قاعدہ کے موافق دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ فتحہ یعنی زبر کے موافق حرف علت الف سے بدلا تو یہ امنا سے آمنا یہ بن جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے اومنا، اصل میں اومنا بر وزن افعل ہے۔ اس کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، اور قانون یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے موافق دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے بدلا تو یہ اومنا سے اومنا بن جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے ایمان۔ ایمان ہو یا ایمانن ہو
بعض قواعد میں آمنا اومنا ایمانن کا قانون یہ بتاتے ہیں، تو یہ ایمان یا ایمانن ایک ہی چیز ہے، بس وہ صرف صغیر میں آمنا یؤمنو ایمانن وہ لکھتے ہیں، اس وجہ سے ایمانن کا لفظ بعض جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو ایمانن اصل میں ایمان بروزن افعال ہے۔ اس کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، اور قانون یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے موافق اس دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق کسرہ کے موافق حرف علت یا سے وجوبی طور پر بدلا تو یہ ایمانن سے بن جائے گا ایمانن، ایمان بن جائے گا یا ایمانن بن جائے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ کہاں کہاں پر جاری ہو سکتا ہے، تو اس میں بارے میں جو محموز الفا کلمات ہیں، محموز الفا کے جو مصادر ہیں، ان مصادر کو جب ہم باب افعال پر لے جاتے ہیں تو باب افعال میں چونکہ اس کا وزن افعالہ ہوتا ہے، اکرمہ کے وزن پر ایک حمزہ باب افعال کا آ گیا، دوسرا حمزہ یہاں پر اس مقام پر آ جائے گا، جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں اکلا، اسی طرح امنا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ تو اس میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، یہی قاعدے کی صورت جو ہے یہ ہو جائے گی۔ تو باب افعال کا جو ماضی کی گردان ہے، ماضی کی گردان مکمل طور پر محموز الفاظ ہے، اس پر یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح مجرد سے، باب افعال کے علاوہ مجرد سے جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم مضارع سے وہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، یفعلو افعلو نفعلو، تو اس کے شروع میں بھی حمزہ ہے، ایک حمزہ فا کلمہ کا ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا جیسے مرو، اسی طرح کلو، تو یہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا، یہ آمرو اور آکلو ہو جائے گا۔ اسی طرح جو باب افعال کا ماضی معروف ہے وہ بھی، اور باب افعال کا جو ماضی مجہول ہے وہ بھی، اومنا، اوکلا، یہ سارے اس اعتبار سے آ جائیں گے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسم تفضیل مذکر ہے، اسم تفضیل مذکر کا وزن بھی چونکہ وہ افعالوں کے وزن پر آتا ہے، تو اس کے شروع میں ایک حمزہ ہے، جب فا کلمہ میں بھی حمزہ آ جائے گا تو اس کا بھی جو ہے وہ یہی ہو جائے گا، جیسے الاکلو سے اگر کریں ہم تو یہ اکلو ہو جائے گا۔ اسی طرح امرو ہو جائے گا، تو یہ آکلو اور آمرو جو ہے یہ بن جائے گا اس طرح۔ تو یہ ایمان والا، آمنا اومنا ایمان والا قانون ہے، اس کی وضاحت ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ وجوبی ہے۔ وجوبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ماضی معروف اور ماضی مجہول باب افعال سے محموز الفا کا یا یہ باقی صیغے ہیں، ان میں یہ قاعدہ وجوبی طور پر جاری ہوگا، لہٰذا ہمیشہ آمنا، جیسے قرآن میں ہے والذین آمنوا، آمنو کا لفظ آتا ہے تو ایمان کا لفظ آتا ہے، تو یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے۔ یہ جوازی نہیں ہے رأسن بؤسن وغیرہ کی طرح کہ دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔